بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز طلباء، یہ آج ہمارا سورۃ العنکبوت کا 8واں درس ہے۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ فقال، تو انہوں نے کہا، یا قوم، اے میرے قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وارجو اليوم الآخرہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور آخرت کے دن کی توقع رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ فکذبوہ، بسو ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فاخذتهم الرجفہ، لہذا انہیں زلزلے نے پکڑ لیا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے پڑے تھے۔ وعاد وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم، اور ہم نے عاد اور ثمود کو ہلاک کیا، اور حال یہ کہ تمہیں ان کے رہنے کی جگہوں سے ان کا حال معلوم ہو چکا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالًا فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے اچھا کر کے دکھایا۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، سو انہوں نے اس راستے سے انہیں اس راستے سے روک دیا، اور وہ صاحب بصیرت تھے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور یہ واقعہ کہ موسیٰ ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے۔ فَاسْتَكْبَرُوا، سو انہوں نے تکبر کیا، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ آگے بڑھنے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سو ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، سو بعض پر ہم نے سخت ہوا بھیجی، حاصبہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض کو چیخ نے پکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض کو ہم نے زمین میں دنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور نہیں تھے اللہ تعالیٰ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم فرماتے۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اب دیکھیے ان آیاتوں میں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف، اور ہم نے مدین کی طرف بھیجا أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یعنی ان کے بھائی شعیب کو۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخرہ، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام بس جب ان کے پاس ان سے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو، اور ایسے افعال کرو جس پر آخرت میں ثواب تمہیں مل سکتا ہے، یا ایسا کام کرو جس کی وجہ سے تم ثواب کے امیدوار بن سکو، اور اس سے ڈرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو، فساد کا قصد کرتے ہوئے۔ فکذبوا فاخذتهم الرجفہ، بس انہوں نے اس کو جب انہوں نے اس کو جھٹلایا تو آخر ان کو سخت زلزلے نے آ کے پکڑ لیا۔ الرجفہ تو سخت زلزلہ، الرجفۃ سخت زلزلے کو کہتے ہیں، تو سخت زلزلے نے آ کر ان کو پکڑ لیا۔ جبرائیل علیہ السلام، یا تو یہ ہے کہ ان کو سخت زلزلے نے آ کے پکڑ لیا، یا رجفہ کا معنی یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے چیخ مار دی، جس سے ان کا دل کام اٹھ کے ان کے دل جو ہے نا وہ پٹ گئے۔ فاصبحوا فی دارہم، انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی، اپنے شہر اور زمین میں، یا یہ کہ گھروں میں صبح کیا، شہر اور زمین، شہر اور اپنے علاقوں میں انہوں نے صبح کی، کیونکہ اس میں کوئی، یا یہ ہے کہ یہاں پر دار کو واحد لایا۔ فاصبحوا فی دارہم، یہ جو دار ہے اس کو یہاں پر واحد لایا۔ فاصبحوا فی دارہم، تو ایک تو یہ ہے کہ دار کو، کیونکہ اس میں کوئی التباس و اشتباہ
यानी इसमें, क्योंकि इसमें कोई इल्तिबास और इश्तिबाह ना था। और आगे उसके बाद जासिमीन, तो जासिमीन ये कहते हैं यानी दोजाने होकर, यानी जानों के बल बैठे हुए मरे को कहते हैं। जो जानों के बल बैठकर, जो उसको जब चीख ने आके पढ़ लिया तो वो ऐसे जानों के बैठे हुए थे, डर की वजह से कांप रहे थे। तो या तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम की चीख ने, या वो जंजला आकर, तो वो जानू होकर बैठे हुए थे, तो उनके उसी हालात में उसके ऊपर जो है ना वो मौत आके वो मर गए। वआद व समूद वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनहिम, और आद को हलाक किया। ये अहलकना मुजमर की वजह से मंसूब है, वआदन ये अहलकना की वजह से मंसूब है, यानी इससे पहले माकबल, यानी अहलकना आदन, कि हमने आदियों को हलाक कर दिया। क्योंकि फ़अख़ज़त हुमुर रजफ़ा इस पर दलालत करता है। ये जो माकबल इससे जना फ़अख़ज़त हुमुर रजफ़ा, तो ये वआदन के ऊपर दलालत कर रहा है कि आदन से पहले फेल महजूफ है, क्योंकि यहाँ पर यानी इहलाक के माने में है। वह समूद, और समूद को भी हमने हलाक किया। वक़द तबय्यन लकुम, और तुम्हारे लिए वाज़ेह हो रहा है इससे जो इनका हलाक यानी हलाक करना बयान किया है। मिन मस्कनिहिम, इनके मकामात से, सकूनत की जानिब से, यानी जब कि तुम गुजरते हो इन पर निगाह डालो, अहले मक्का अपने सफरों में आते जाते तो इनको देखते थे, तो उस वक़्त उनसे इबरत, यानी इस जगह को जाकर जब तुम वहां से गुजरते हो तो देखो, उनसे इबरत हासिल करो। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने वज़य्यन लहुम शैतान अअमालहम फसद्दू अन सबील, गयो शैतान ने इनके अमाल इनके लिए मुज़य्यन कर दिए, अमाल से यानी मुराद जो है वो कुफर और मुआसी से मुराद है। फसद्दू अन सबील, बस उन्होंने इनको राह से, यानी सीधे राह से उनको रोक दिया था। और वो रास्ता जिस पर चलने का उनको हुक्म दिया गया था वो ईमान बिल्ला व ईमान बिर रसूल था, लेकिन उस रास्ते को उन्होंने तरक, वकान मुस्तबसिरीन, और वो होशियार थे, यानी अकल, गौर और फिक्र कि कुदरत और हक को बातिल से अलग करने की कुव्वत रखते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बावजूद इसके कि वो मुस्तबसिरीन थे, गौर और फिक्र अकल करने वाले थे, हक और बातिल को जानने वाले थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इसमें गौर और फिक्र नहीं किया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको हलाक कर दिया। फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबी, बस तुम हर एक को हमने इनके गुनाह के बदले पकड़ लिया। फमिन हुमन फमिन हुमन अरसलना अलैहि हासिबा, इनमें से कुछ वो थे, फमिन हुमन अरसलना अलैहि हासिबा, वकान मुस्तबसिरीन, यानी वकारून व फिरऔन, ये बात यहाँ पर पीछे रह गई थी। वकारून व फिरऔन, वकारून व फिरऔन व हामान वलक़द जाअहुम मूसा बिलबय्यिनात फस्तकबरू फिल अर्दि वमा कानू साबिकीन, कि कारून और फिरऔन और हामान को हमने हालांकि वलक़द जाअ मूसा बिलबय्यिनात फस्तकबरू, तहकीक इनके पास मूसा यानी वाज़ेह दलाइल लेकर आए, बस उन्होंने जमीन में वमा कानु साबिकीन, यानी माना ही तकब्बुर किया और हमसे आगे बढ़ने वाले ना थे। तकब्बुर करने करने के बावजूद भी वो अल्लाह से आगे नहीं बढ़ सकते, यानी गर्व से निकल जाते। अल्लाह ताला के हुक्म यानी अजाब एले इनको आ लिया, बस वो भाग ना सके, अल्लाह अल्लाह के अजाब ने उनको पकड़ लिया और उस अजाब से वो भाग ना सके। फकुलन अखذना बिज़म्बि, बस हमने हर एक को इनके गुनाह की वजह से पकड़ लिया। फमिन हुमन अरसलना अलैहि हासिबा, इनमें से बाद वो है जिन पर हमने पत्थर बरसाने, यानी पत्थर बरसाने वाले भेजे। हासिब उस चीज यानी उस तेज हवा को कहते हैं जिसमें कंकरियां हो, तो इससे मुराद कौम लूत है। वमिन वमिन हुमन अखदत सैया, और उनमें से बास को चीख ने आगे पकड़ा। ये असहाब मदयन और कौम समूद वगैरह इससे मुराद है। वमिन हुमन खसफना बिहिल अर्द, और उनमें से कुछ वो थे जिनको हमने जमीन में दनसा दिया, यानी कारून वगैरह। वमिन हुमन अगरकना, और उनमें से कुछ वो थे जिनको हमने डबो दिया, यानी कौम नूह अलैहिस्सलाम और फिरऔन अलैहि लाना वगैरह, ये मुराद है। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, और अल्लाह ताला पर जुल्म करने वाले ना थे कि बगैर गुनाह के इनको सजा दे देते। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाले थे, यानी कुफर और शिर्क की सबब की वजह से इनके ऊपर आसमान से अजाब ने आकर उनको पकड़ लिया।
دیکھو پہلے یہاں پر شروع میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ وہاں پر اہل یعنی مکہ کو اور ظالم اقوام کو، جو اہل مکہ کے مشرکین تھے، تو اللہ یعنی وہاں پر یہ بات ہم نے ذکر کی تھی کہ ان کو چند یعنی اللہ رب العزت آگے جا کے چند مظالم اقوام، جو ظالم اقوال کے، ان کو یعنی چند عبرت اور چند نشانات اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں، اور ان میں سے چند قصص آپ نے یعنی نوح علیہ السلام کا واقعہ ہو گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہو گیا، پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام اور ان کے قوم کے واقعات وغیرہ اللہ نے ذکر کیے۔ تو یہاں سے یہ آخری واقعات یعنی مدین والوں کا ہے، عاد اور سمود وغیرہ کے واقعات ہیں جو یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر کیے۔ تو ان میں سے پہلے جو ہے نا اصحاب مدین، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو وعد اور نصیحت کے ذریعے سمجھایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد وغیرہ مت مچاؤ۔ یعنی قیامت کا آنا تو یقینی ہے، اس دن ہر ایک کو اس کے پیچھے یعنی یا اس کے اچھے اعمال یا برے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا، اس لیے تم اس دن کے لیے کچھ تیاری کرو، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو، زمین میں فساد برپا نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کا حق وغیرہ نہ مارو، بلکہ ہر ایک کا حق پورا پورا ادا کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ذکر کیے ہیں اس کی پابندی کرو، وہ وقت کے نبی کی بات مانو، لیکن اس اقوام نے ایسا نہیں کیا جس کی سبب ان پر عذاب نازل ہوا۔ پھر اس کے بعد عاد اور سمود، یعنی عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، یہ لوگ احقاف میں رہتے تھے جو یمن میں حضرموت کے قریب ہے۔ تو سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، یعنی سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، یہ لوگ وادی قرام کے قریب حجر میں بستے تھے، یعنی اہل عرب ان سے خوب واقف تھے کیونکہ ان کی بستی ان کے راستے میں پڑتی تھی۔ ان دونوں قوموں کو بھی انبیاء کی تکذیب اور عناد کے جرم میں ہلاک کیا گیا، یعنی ان کی تباہی ان کے مکانوں سے ظاہر ہے جو اجاڑ کنڈر پڑے ہوئے ہیں۔ تو عرب کے لوگ یمن جاتے ہوئے ان کو راستے میں دیکھتے تھے، شیطان نے ان کے کفر اور تکذیب ان کی نظروں میں مزین کر کے ان کو راہ حق سے روک دیا تھا، حالانکہ یہ لوگ یعنی دنیاوی کاموں میں بڑے ہوشیار تھے، لیکن شیطان کے فریب کو نہ سمجھ سکے۔ تو یہ جو عاد اور سمود کے ان کے مکانات تو اہل عرب اور مکہ کے مشرکین کے قریب تھے، وہ وہاں سے گزرتے تھے، تو وہاں کے جا کر ان مکانات اور کنڈرات سے عبرت حاصل کرو کہ یہاں بھی کوئی قومیں رہتی تھی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، تو ان کا کیا انجام ہوا۔ اور اسی طرح قارون اور فرعون، یعنی اسی طرح قارون یہ ایک دولت مند شخص تھا جس کے خزانوں کی کنجیاں لوگوں کی ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی، اور فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور حامان اس کا وزیر تھا، حضرت موسیٰ اس کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ یعنی یہ دو چیز یعنی یہ ایسی واضح نشانیاں موسیٰ علیہ السلام ایسی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے جن میں کسی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہ تھی، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، لیکن وہ ہماری گرفت سے نہ نکل سکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب کی وجہ سے یعنی انہوں نے تکبر کیا تو تکبر کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت نے آخر میں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہیں سے یعنی کچھ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ وہ لوگ تھے کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کہ کچھ وہ لوگ تھے کہ جن کی طرف ہم نے یعنی حاصبہ سخت دن تیز ہوا کو ہم نے اس کی طرف حاصبہ یعنی پتھروں کی بارش کرنے والی تیز ہوا، سخت آندھی، یہ یعنی حسبن سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہ حاصبہ سخت تیز دن ہوا پتھروں کے ساتھ ہم نے ان کے اوپر بھیج دی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اور کچھ ان میں سے وہ تھے کہ الصیحہ، ان کو چیخ نے پکڑ لیا، یہ ایسی چیخ تھی کہ وہ اسی جگہ جس حالات میں بیٹھے ہوئے تھے تو اسی حالات میں ان کی موت ہوئی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ وَمِنْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ، کچھ کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، جیسے کہ اس کا تذکرہ ماقبل ہو چکا کہ اللہ کچھ ایسے قوم تھے کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں دنسا دیا وغیرہ، جیسے کہ قوم لوط وغیرہ ہو گئے، اور کچھ کو ہم نے غرق کیا جیسے کہ فرعون اور فرعون وغیرہ دریا میں غرق ہوئے۔ تو یہ چند مظالم یعنی چند ظالم اقوال کہ جو ہے نا وہ کہانیاں قصے تھے جو اللہ رب العزت نے اہل مکہ کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے اور ضعیف الایمان مسلمانوں کے لیے یہ عبرت کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے ذکر کیے کہ ان قصص کو دیکھو اور ان اقوام کے قصص کو پڑھو اور اس سے عبرت حاصل کرو کہ وہ بھی کچھ اقوام تھے جن کو اللہ نے فرماتے کہ میں نے بڑی طاقتیں دی تھی، وہ بڑے بڑے لمبے ہاتھ ہوتے تھے، 60 فٹ کی ان کے قد ہوتی تھی، لمبے لمبے ہاتھ تھے،
لیکن وہ یہاں تک کہ وہ پتھروں کو تراشتے تھے اور بڑے بڑے کنڈرات اور بڑے بڑے زمینوں میں رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے تکبر کیا، وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، تو ان کا یہ انجام ہوا۔ تو پھر آج بھی اگر کوئی مسلمان اللہ رب العزت کے احکام کو نہیں مانتے اور اس قرآن سے روگردانی کریں گے تو ان کا انجام بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو یہ آج ہمارا 8واں درس تھا سورۃ العنکبوت کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ درس میں مثال الذین اتخذوا سے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔